بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے ضمن میں ایک بہت سنگین غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ ہمارے فقہا کا یہ نقطہ نظر ہے کہ کفر کے خلاف جہاد مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں فرض ہے، گویا کہ اس کو ایک فرض کفایہ وہ کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کفر کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ خود اپنی حکومت کو قائم کرے۔ کفر کے لیے ضروری ہے یا غیر مسلموں کے لیے ضروری ہے، کفار کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے تابع ہو کے رہیں، ان کے تحت ہو کے رہیں، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں جب ان کو موقع ملے وہ کفار پہ حملہ کریں اور ان کو اپنے زیر نگین لے کے آئیں، اپنے زیر دست لے کے آئیں۔ یہ جو پوری کی پوری بات ہے یہ دراصل قرآن مجید سے صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس کی روشنی میں اگر اس پورے معاملے کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت ہے، ان کا ایک خاص طریقہ ہے، ان کا ایک خاص معاملہ ہے جو وہ خود کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ان لوگوں کو جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلاتے ہیں، یعنی وہ حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور یہ سزا اس موقع پہ دیتے ہیں جب ان کے رسول اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ رسولوں کے ذریعے سے اور رسولوں کے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ سزا دیتے ہیں۔ یہ ایک سزا ہے، یہ خدائی عذاب ہے، یا وہ براہ راست نازل کرتے ہیں یا پھر اہل ایمان کی تلواروں سے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی مسلمانوں کی عام جو احکام ان کو دیے گئے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، یہ ان کی ایک ڈیوائن پریکٹس ہے جس کو وہ خود سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق مسلمانوں سے کسی بھی مسلمان اسلام کے فالوور سے نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ یہ جو پوری کی پوری ایکسرسائز ہے قرآن مجید میں، اس کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ یہ جو جب منکرین حق کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے یہ اس وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ یہ اخروی سزا کے لیے ایک دلیل بن جائے۔ انسان بالعموم آخرت سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ آخرت کی ایک زبردست یاد دہانی کے طور پہ دنیا میں جزا و سزا برپا کی گئی، اور پھر اس پوری کی پوری داستان کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آخری مرتبہ یہ جزا و سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں دی گئی تاکہ یہ جزا و سزا اس اخروی جزا و سزا کی دلیل کے طور پہ پیش کی جا سکے۔ یہ وہ پورا کا پورا معاملہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا۔ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام مسلمان ہمیشہ کفر کے خلاف جہاد کرتے رہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاص سنت کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کے خاص معاملے کے ساتھ تھا جو وہ اس دنیا میں اپنے رسولوں کی زندگی میں کرتے ہیں، اور آخری مرتبہ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تو یہ معلوم ہے کہ ان میں سے جو اہل شرک تھے، وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کو سبسکرائب کیا ہوا تھا، وہ شرک پہ جمے ہوئے تھے، اور ان پہ یہ واضح بھی کر دیا گیا تھا کہ یہ شرک ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اس پہ کنونسڈ بھی تھے کہ واقعی ہمیں غلط کام کر رہے ہیں، ان کو بھی سزا دی گئی، اور ان اہل کتاب کو بھی سزا دی گئی کہ جن کو یہ واضح ہو گیا تھا کہ جس چیز کو وہ سچ مانتے ہیں وہ واقعی سچ ہے، جو چیز ان کے سامنے لائی گئی وہ ایک سچ ہے، مگر اس کا پھر ان کو جان بوجھ کر انہوں نے انکار کیا۔ گویا مشرکین اور اہل کتاب نے جب حق کا جان بوجھ کر انکار کیا تو ان پہ سزا نافذ کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں تورات میں اس کا تذکرہ ہے، یہ جو سزا ہے یہ عام طور سے اس طرح سے دی گئی کہ وہ لوگ کہ جو مشرکین تھے ان کو پھر یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب پہ زندہ رہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہر حال میں مسلمانوں کے زیر نگی رہنا ہے، آپ کو ہر حال میں اسلام کو قبول کرنا ہے یا پھر آپ کے یہ تلوار ہے۔ اس کے برعکس جو توحید پرست ہے، چونکہ اہل کتاب بنیادی طور پہ توحید پرست ہیں، ان کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر وہ اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسلمانوں کے تابع ہو کے رہیں اور جزیہ دے کے زندہ رہیں۔ چنانچہ یہ دونوں سزائیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ دونوں ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ سزائیں ہیں، اس کا عام مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر ایک اسلامی ریاست جہاد کرے گی تو اس کی واحد بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ ظلم یا عدوان یا پرسیکیوشن، مذہبی جبر کے خلاف وہ کرے گی۔ کفر کے خلاف جہاد اسلام کا کوئی فرض نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا تعلق خاص رسولوں کے ساتھ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے جس کو وہ بروئے کار لے کے آتے ہیں رسولوں کے دور میں۔ مسلمانوں کے لیے اس قسم کا کوئی جہاد ان کی شریعت کے لیے ہرگز کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جو جہاد ایک اسلامی حکومت کر سکتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حکومت ہی کر سکتی ہے، کسی کو ذاتی حیثیت میں انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی جہاد ویج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ جہاد وہ ہے کہ جو ظلم اور عدوان کے خلاف کیا جائے گا، اور آبویسلی تب کیا جائے گا کہ جب ڈپلومیٹک ٹائز اور جب دوسرے مینز فیل ہو جائیں گے، اور جب یہ جبر اس قدر بڑھ جائے گا کہ سوائے اس کے کہ اس کا زبردستی طور پہ نوٹس لیا جائے اور جنگ کر کے نوٹس لیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے کہ کفر کے خلاف جہاد کیا جائے اور مسلمانوں پر یہ جہاد ان کی اجتماعی کیپیسٹی پہ فرض ہے، یہ اصل میں ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو قرآن مجید کے خاص کانسیپٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ حق کے خلاف اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلایا ان کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے ان کی اپنے دور میں سزا دی تاکہ یہ جزا و سزا ایک دلیل بن جائے اس عظیم جزا و سزا کے بارے میں جو آخرت میں برپا ہونی ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت میں جو جہاد باقی ہے وہ صرف اور صرف وہ جہاد ہے جو ظلم، زیادتی، عدوان، مذہبی جبر اور پرسیکیوشن کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔